پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی اول جلول بیمار کیسے ہوا۔ اول جلول کوٹ پہن کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ خالہ سلیمہ نے کہا، چھتری تو لیتے جاؤ، باہر بارش ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے اول جلول کے ہاتھ میں چھتری تھما دی۔ اول جلول اس وقت کہانیوں کی ایک کتاب کے بارے میں سوچتا ہوا کتابوں کی دکان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ذہن کہانیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے چھتری خالہ کے ہاتھ سے لے لی اور باہر نکل گیا۔ باہر اگرچہ بارش ہو رہی تھی مگر اول جلول تو کہانیوں کی دنیا میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک کہانی بہادر سپاہی کی تھی۔ اس کے پاس ایک لمبی سی دو دھاری تلوار تھی اور جب وہ تلوار کو چلاتا تھا تو دشمنوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ بہادر سپاہی کے متعلق سوچتے سوچتے اول جلول نے اپنے آپ کو بھی بہادر سپاہی ہی سمجھنا شروع کر دیا اور لگا چھتری کو تلوار کی طرح چلانے۔ تو جناب وہ چھتری کو یوں حرکت دے رہا تھا جیسے وہ سچ مچ کی تلوار ہو اور وہ اس سے دشمنوں کا صفایا کر رہا ہو۔ کئی لوگ اس کے قریب سے گزرے تو اسے چھتری کو اس طرح چلاتے دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن کسی نے کہا کچھ نہیں۔ وہ جانتے تھے اول جلول تو حماقتوں کا پتلا ہے۔ اول جلول گھر واپس آیا تو سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا۔ خالہ سلیمہ نے حیرانی سے کہا، ارے تم تو چھتری لے کر گئے، پھر بھیگ کیسے گئے؟ اول جلول نے جواب دیا، اوہ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں رہا تھا، اور اس خیال کے نہ رہنے کے نتیجے میں اسے زکام ہو گیا اور اس کے 2 دن بستر میں گزرے۔ تیسرے چوتھے روز جب وہ باہر جانے لگا تو خالہ نے پھر چھتری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اول جلول نے کہا، خالہ جان اس وقت تو باہر بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر خواہ مخواہ ہی چھتری لے جانے کی کیا تک ہے، پتہ نہیں کس وقت بارش آ جائے۔ خالہ سلیمہ نے جواب دیا، چھتری پاس ہوگی تو اطمینان رہے گا، اور ہاں بارش آ جائے جو چھتری سر پر تان لینا بھولنا نہیں۔ بالکل نہیں بھولوں گا، اول جلول نے کہا اور چھتری ہاتھ میں تھام کے باہر نکل گیا۔ اول جلول گھر سے نکلا تو بارش کے کوئی آثار نہ تھے، مگر ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہوتے ہی اسے خالہ کی تاکید کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بارش آ جائے تو چھتری سر پہ تان لینا۔ اول جلول نے فوراً ہاتھ اونچا کیا اور چھتری سر پر کر لی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھری اپنے سر پر کر لے، اور اپنے خیال میں اس نے خالہ سلیمہ کے کہنے کے مطابق چھتری کو سر پر تان لیا، مگر یہ بات اس کے دھیان میں ہی نہیں آئی کہ چھتری کو کھولنا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تو پھر سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا۔ خالہ سلیمہ نے اسے دیکھتے ہی ملامت کی تو وہ بڑی مسکین سی صورت بنا کے بولا، خالہ جان میں نے آپ کے کہنے کے مطابق چھتری کو سر پہ تان لیا تھا، اس کے باوجود میں بھیگ گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تمہارا الٹی کھوپڑی کا ہے، خالہ نے کہا۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ چھتری کو سر پر تاننے سے پہلے اسے کھولنا بھی ہوتا ہے؟ اوہو، اول جلول نے شرمندگی سے کہا، مجھے خیال بالکل نہیں رہا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس وقت جو اس نے بے وقوفی کی تھی اس کے نتیجے میں کوئی 1 ہفتہ تک تو وہ بیمار رہا اور 2-3 روز تک بستر پر ہی پڑا رہا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اول جلول اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ اس وقت بھی اگرچہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور نہ دور دور تک کوئی اس کے آثار تھے، مگر خالہ کی تاکید کے مطابق چھتری اس نے اپنے ساتھ لے لی۔ اول جلول کے اس دوست کا نام تو کچھ اور تھا، مگر اس کے بھاری بھرکم جسم کی وجہ سے سب اس کو ہاتھی خان کہتے تھے۔ اس کا مکان شہر کے دوسرے سرے پر تھا۔ اول جلول ہاتھی خان کے گھر گیا تو اس نے اول جلول کو کیک بھی کھلایا، چائے بھی پلائی۔ چائے کے بعد دونوں دیر تک گپ شپ کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور پھر اول جلول اس سے رخصت ہو کے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ گھر سے کوئی دور تھا، تقریباً 50 قدم ہی تھا کہ اچانک بارش آ گئی۔ ارے، اس نے حیرت سے کہا، اچھا ہوا میں آج تو چھتری ساتھ لے آیا، مگر چھتری اول جلول کے ہاتھ میں نہیں تھی، اسے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ بولا، ارے میری چھتری کہاں گئی؟ گھر سے تو میں چھتری لے کے چلا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ چھتری تو اس کے دوست کے گھر ہی بھول آیا ہے۔ لو جناب، سامنے صرف 50 قدم پر اس کا گھر تھا اور خالہ سلیمہ شاید کھڑکی میں کھڑی اس کو دیکھ بھی رہی تھی۔
مگر اول جلول حماقتوں کا پتلا بھاگ کے گھر پہنچ جاتا تو اسے اول جلول کون کہتا؟ وہ بھاگتا ہوا بھیگتا بھاگتا ہاتھی خان کے گھر پہنچا اور اس کے دروازے پہ دستک دی۔ ہاتھی خان نے دروازہ کھولا تو اول جلول نے جلدی سے کہا، بھائی میری چھتری یا میں بھول گیا ہوں، جلدی سے دے دو تاکہ میں اسے کھول کے سر پر لگا لوں، نہیں تو میں بھیگ جاؤں گا۔ ہاتھی خان نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو پہلے ہی بھیگ چکے ہو، اس سے زیادہ اور کیا بھیگو گے؟ رہی تمہاری چھتری تو وہ تو تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میں نے اپنے نوکر کے ہاتھ تمہاری خالہ کے ہاں بھجوا دی تھی، شاید تمہارا اس کے سامنا ہی نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے اس وقت گھر میں کوئی اور چھتری نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ضرور دے دیتا۔ اول جلول ایک بار پھر بارش میں بھیگتا ہوا خالہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچنے تک وہ بالکل شرابور ہو چکا تھا۔ خالہ نے اول جلول کو خوب ڈانٹا، تم بالکل گدھے ہو، جب بارش آئی تو تم یہاں سے 50 قدم کے فاصلے پر تھے، میں کھڑکی میں سے تمہیں دیکھ رہی تھی اور اشارہ بھی کر تھی کہ بھاگ کے اندر آ جاؤ بے وقوف، مگر تم نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں اور اس کے بجائے تم واپس بھاگ گئے اور تمہارے دوست کا نوکر چھتری یہاں دے گیا۔ اب تم آئے ہو تو سر سے پاؤں تک بھیگے ہوئے، تو تمہیں یقیناً زکام بھی ہوگا۔ اچھی اچھی اچھی، آپ نے ٹھیک کہا خالہ جان۔ اول جلول چھینکنے پہ آیا تو چھینکتا ہی گیا اور اب کی بار زکام نے جو ڈیرا ڈالا تو 1 ہفتے تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور اس طرح اول جلول نے اپنی سالگرہ کا دن بھی زکام کی وجہ سے بستر پر ہی گزارا۔ جب زکام نے اول جلول کا پیچھا چھوڑا تو خالہ سلیمہ نے سالگرہ کے تحفے پہ تو اس کو ایک اور نئی چھتری ہی دی، اور اس چھتری میں ایک خاص بات بھی تھی، اس کے دستے پر گدھے کا سر بنا ہوا تھا۔ خالہ دستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ دستہ میں نے خاص طور پہ تمہارے لیے بنوایا ہے، اور اس لیے اس سے زیادہ مناسب چیز تمہارے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی ایک گدھا بھی تم سے کہیں زیادہ عقل مند ہے۔ خالہ سلیمہ کی دی ہوئی چھتری اول جلول نے قبول تو کر لی، مگر وہ کتنے دن اس کے پاس رہی اور اسے کہاں رکھ کے بھول گیا، اور کیا اس نے اسے دوبارہ بارش میں استعمال کیا؟ تو بچوں یہ ایک دوسری کہانی ہے۔ تو کیسی لگی بچوں آپ کو آج کی کہانی؟ اور کہانی سننی ہو تو بچہ لوگ کمنٹس میں ضرور لکھنا۔